اور جو دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا سے بولیے جانا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی اچھی گزارنے اور موت کے بعد والی زندگی اچھی بنانے کا طریقہ بتایا۔ مرنا ہر بندے نے ہے، لیکن خوش نصیب انسان وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کہ جس وقت ابو سلمہ فوت ہوئے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر جتنے لوگ تعزیت کے لیے آئے تھے ان سے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے چند کلمات ارشاد فرمائے۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، کہہ دیجئے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھا انسان کون سا ہے؟ سب سے پیارا انسان کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے تو نے سوال پوچھا ہے سب سے اچھا انسان کون سا ہے، پیارا انسان کون سا ہے؟ تو فرمایا سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ جس کا بولیے یاسر صاحب، کیا بات ہے آپ کے نمازی کیوں نہیں بولتے؟ ناراض تو نہیں ہے آپ سے؟ سب سے پیارا انسان کون ہے؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ مجھے آواز نہیں آئی آپ کی۔ جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور اخلاق صرف زبان سے میٹھے بولنے کا نام نہیں ہے۔ اخلاق صرف زبان سے میٹھا بولنے کا نام نہیں ہے۔ اخلاق دل میں دوسرے کا احساس رکھنے کا نام ہے۔ نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا، ہم مختلف دکانوں پہ جاتے ہیں تو دکاندار حضرات کتنے اچھے بولتے ہیں۔ فار ایگزامپل کپڑے والے کو لے لیجئے، آپ کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو آپ کتنے کپڑے اسے کہتے ہیں یہ بھی دکھائیں جی، یہ بھی دکھائیں، یہ بھی دکھائیں، آدھی دکان آپ اسے کھلوا لیتے ہیں۔ اب وہ آگے سے غصہ نہیں کرتا، پیار سے دکھاتا جاتا ہے، دکھاتا جاتا ہے، دکھاتا جاتا ہے، حتیٰ کہ جس وقت سارے دکھا چکتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی ہمیں پسند نہیں آیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں پسند نہیں آیا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، 2 دنوں میں مال اور آ جائے گا، پھر آ جائیے گا۔ یعنی کتنا آپ نے اسے تکلیف دی ہے کہ آدھی دکان کے تھان وہ نکال چکا ہے۔ آپ نے اس کے منہ پہ کہہ دیا بھائی پسند نہیں آئے، تمہارا کپڑا بھی اچھا نہیں ہے، لیکن وہ آگے سے بدتمیزی نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے جی آپ ناراض نہ ہو، کل آ جائیے، پرسوں آ جائیے، 2-4 دنوں بعد مال اور آ جائے گا، آپ پھر تشریف لے آئیے، اور بڑے اچھے طریقے سے آپ کو دکان سے الوداع کرتا ہے۔ پیٹھ پیچھے چاہے جو مرضی کہے لیکن منہ پہ بڑا اچھا رہتا ہے۔ تو یہ ایک مثال میں نے دی ہے۔ اب اس کی زبان کیوں میٹھی ہے؟ اس لیے کہ اس کو 4 پیسے کا لالچ ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق کا نمونہ بتایا کہ سب سے اعلیٰ وہ ہے، سب سے پیارا وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اعلیٰ ہے،
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بتایا جس کی زبان اور دل ایک ہو، زبان بھی اچھی ہو اور دل میں بھی خیر ہو، زبان بھی اچھی اور دل میں بھی خیر ہو۔ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا آیا۔ اب یہ بوڑھا نجد کا رہنے والا ہے، یہاں کا نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے احادیث میں اہل نجد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بد دعائیں کی ہیں۔ کیوں؟ یہ نجد والے وہ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو بے دردی سے شہید کیا تھا، دھوکے سے لے کے گئے تھے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک، بخاری شریف کی حدیث ہے، قنوت نازلہ پڑھتے رہے اور اہل نجد کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ اب یہ بوڑھا جس وقت آیا مسجد نبوی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس بوڑھے کو۔ اب یہ بوڑھا آیا، حضور نے فرمایا راستہ دے دو بھائی، اسے آنے دو اسے۔ وہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ادب سے بٹھایا، بڑے احترام سے بٹھایا، کہنے لگا اے محمد، آپ کو پتہ ہے میں نجد کے علاقے سے آیا ہوں، وہ لوگ جنہوں نے آپ کے صحابہ کو بے دردی سے شہید کیا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں آیا ہوں آپ سے معافی مانگنے، اور ساتھ عرض یہ ہے کہ کیا میرے دوزخ کے انگارے جنت کے پھول بن سکتے ہیں اگر میں آپ سے معافی مانگ لوں؟ حضور نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور پھر میں محمد تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیرے دوزخ کے جو انگارے ہیں وہ جنت کے پھولوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں، اس کے لیے تجھے اپنی زبان سے کلمہ پڑھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس بوڑھے نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ کلمہ پڑھ لوں تو کیا واقعی میرے جو جہنم کے انگارے ہیں وہ پھولوں میں تبدیل ہو جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، میں محمد تجھے گارنٹی دیتا ہوں، میں محمد تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ تیرے جہنم کے پھول جہنم کے انگارے جنت کے پھولوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور ساتھ ہی عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول، میں نے آج 1 ہفتہ ہو گیا کھانا نہیں کھایا، مسلسل پیدل سفر کرتا رہا ہوں، اور دیکھیے میرے سر پہ عمامہ بھی نہیں ہے، کپڑا بھی نہیں ہے، اور میرے پاس سواری بھی کوئی نہیں ہے، اب میرے ساتھ آپ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ حضور نے اسے تانا نہیں دیا۔ حضور نے پاس بیٹھے صحابہ کو دیکھا، حضرت سعد بن عبادہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی سواری اسے دیتا ہوں، اس نے واپس جانا ہوگا نا، پیدل آیا ہے، میں اپنی سواری اسے دیتا ہوں، یا رسول اللہ باہر باندھی ہوئی ہے، یہ کھول کے لے جائے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنے سر کا عمامہ اتار کے اسے دیتا ہوں۔ اب 2 چیزیں تو مل گئی، سواری بھی مل گئی، پیدل آیا تھا، واپس جانے کے لیے سر برہنہ تھا، عمامہ بھی مل گیا، اب پیٹ میں کچھ نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا، وہ جو چند صحابہ بیٹھے تھے خاموش ہو گئے، اس وقت کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ حضور پاک نے حضرت سلمان سے فرمایا سلمان ایسا کرو اسے لے جاؤ نا باہر، تو 1 دفعہ گلی میں آواز لگاؤ ہذا ضیف رسول اللہ، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، ہے کوئی اسے کھانا کھلانے والا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کے لے گیا، جو ہی مسجد نبوی سے باہر نکلا میں نے آواز لگائی ہذا ضیف رسول اللہ، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، اے کوئی اسے کھانا کھلانے والا؟ سامنے دیکھا سیدہ فاطمہ کا گھر ہے، اس دروازے پہ دستک ہوئی، میں قریب ہوا،
سیدہ نے اندر سے چادر دی، فرمایا سلمان ایسا کرو، گھر میں کچھ نہیں ہے، یہ چادر لے جاؤ شمعون یہودی کے پاس گروی رکھ لو، اور وہاں سے کچھ آٹا لے آؤ، کچھ کھانے کا سامان لے آؤ۔ میں اپنی چادر گروی رکھ سکتی ہوں، لیکن اپنے ابا حضور کے مہمان کو کھلائے بغیر نہیں بھیج سکتی۔ اب کسی اور دروازے پہ آواز لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اندر کا یہ احساس ہے، دیکھیے اس احساس کی برکات کتنی ہیں، اس کے فضائل کتنے ہیں، اس کے اثرات کتنے ہیں۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں میں نے اس بوڑھے کو مسجد نبی میں بٹھایا، چادر لی، دوڑتا ہوا شمعون یہودی کے پاس گیا، شمعون یہ چادر لے لو نا، اس کے بدلے میں کچھ مجھے آٹا دے دو، کچھ کھانے کی چیزیں دے دو۔ شمعون نے ایک نظر چادر کو دیکھا، ایک نظر مجھے دیکھا اور کہا بتاؤ سلمان یہ کس کی چادر لے کے آئے ہو؟ میں نے کہا تجھے کیا، یہ چادر ہے نا، بس تم چادر رکھ لو۔ کہنے لگا نہیں، مجھے بتاؤ گے پھر دوں گا۔ کہا بھائی تم سوداگر ہو، تم دکاندار ہو، تاجر ہو، چادر رکھ لو گروی، مجھے سامان دے دو۔ اس نے کہا نہیں، مجھے موسیٰ پہ اترنے والی کتاب تورات کی قسم، جب تک تم مجھے نہیں بتاؤ گے یہ چادر کس کی ہے، اس وقت تک میں تمہیں نہ آٹا دوں گا نہ دالیں دوں گا۔ حضرت سلمان رو پڑے اور کہنے لگے ارے شمعون بس ہے اگر پوچھنے کے لیے تو پھر سنو، یہ چادر اس کی ہے جس کی چادر کو دیکھنے کے لیے آسمان کا چاند اور سورج بھی ترستے ہیں۔ یہ سیدہ فاطمہ کی چادر ہے، یہ چادر اس کی ہے جس کا اللہ بھی ادب کرتے ہیں۔ کل میدان محشر میں جس وقت پل صراط سے گزرنے کے لیے سارے لوگ آئیں گے، ان کو گزرنے کا انتظام کیا جائے گا، لیکن جس وقت سیدہ کی باری آئے گی، جس وقت حضور کی شہزادیوں کی باری آئے گی، اللہ فرمائیں گے انبیاء بھی نگاہیں نیچی کر لیں، آج صدیقین و شہداء و اولیاء بھی نگاہیں نیچی کر لیں، سارے نگاہیں نیچی کر لیں۔ کیوں؟ آج حضور کی بیٹیوں نے گزرنا ہے۔ فرمایا ان بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی چادر ہے۔ شمعون بھی رو پڑا، کہنے لگا مجھے موسیٰ کے رب کی قسم اے سلمان، میں نے تورات میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ پڑھا، آخری آنے والا نبی، اس کا گھرانہ اور اس کے ماننے والوں کا اعلیٰ اخلاق ہوگا، اتنا کہ وہ خود بھوکے رہیں گے لیکن دوسروں کو کھلاتے رہیں گے۔ سر زبان میٹھی نہیں ہوگی بلکہ دل میں احساس اتنا ہوگا۔ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اتنے اعلیٰ اخلاق کے ہوں گے، خود بھوکے رہیں گے لیکن مہمانوں کو کھانا کھلائیں گے۔ اے سلمان ہاتھ آگے بڑھاؤ نا، ہاتھ آگے بڑھایا سلمان نے، سلمان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کہنے لگا پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے محمد عربی کا غلام بنا لو، پہلے مجھے محمد عربی کا غلام بناؤ نا، پہلے میں کلمہ پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد میں بھی اور میری ساری دکان بھی محمد کے لیے قربان ہے صلی اللہ علیہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاری پہلا سوال تو نے کیا کہ سب سے اعلیٰ اخلاق کس کا ہے، تو سنو نا سب سے اعلیٰ بندہ کون ہے، سب سے پیارا کون ہے؟ تو فرمایا سب سے اعلیٰ و پیارا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے۔ جتنا دل میں احساس دوسروں کا زیادہ ہے، جتنا دوسروں کے لیے ہمدردی ہے، اتنا اللہ کے ہاں وہ بندہ پیارا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچے ہیں جو صاحب اولاد لوگ ہیں، وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے، ہمارے بچوں سے جو پیار کرے ہمیں ایٹومیٹکلی اس سے پیار ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور اللہ نہ کرے سگے بہن بھائی بھی بسا اوقات بچوں کے ساتھ کوئی ان بن کرے تو ہمیں سگے بہن بھائیوں سے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ میرا بیٹا گیا تھا، اس کو پوچھا نہیں ہے،
میری بیٹی گئی تھی اس کو پوچھا نہیں ہے۔ جس طرح ہمیں اپنی اولاد سے پیار کرنے والے سے پیار ہو جاتا ہے، اسی طرح جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ تو پہلی بات ہمیں کیا پتہ چلی کہ سب سے اعلیٰ اخلاق کس کا ہے؟ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا ہے، جس کے دل میں مخلوق کا احساس ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بڑے مجمع میں فرمایا اس بندے سے کہہ دیجئے۔ یا رسول اللہ کس سے؟ فرمایا جو ساری رات نفلیں پڑھتا ہے اس سے کہہ دیجئے، جو سارے دن نفلی روزے رکھتا ہے، ہر سال حج عمرے پہ چلا جاتا ہے، فرمایا اگر اس کے پڑوس میں کوئی غریب بھوکا تڑپ رہا ہے تو اللہ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر ایک بات اور ذہن میں آ گئی، عرض کر دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بری موت سے بچاؤ کا وظیفہ نہ بتاؤں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو بھی بتا دیا جائے نہ بتا دیا جائے؟ جی بتا دو۔ فرمایا تمہیں بری موت سے بچنے کا وظیفہ نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا غریب غربا کے ساتھ تعاون کرنا یہ ایسا وظیفہ ہے کہ بندے کو بری موت سے بچاتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ فرمایا جو غریبوں کا خیال کرتا ہے، مسکینوں کا، محتاجوں کا خیال کرتا ہے، اور خیال کرتا ہے لوجہ اللہ، صرف اللہ کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، فرمایا ان سے کوئی جزا طلب نہیں کرتا، کوئی شکریہ کا طالب نہیں ہوتا، صرف اللہ کی رضا کے لیے غریب غربا سے تعاون کرتا ہے، فرمایا یہ اتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ اسے بری موت سے بچا کے ایمان والا خاتمہ نصیب فرماتا ہے۔ تو پہلی چیز اس حدیث سے کیا پتہ چلی کہ اللہ کے ہاں سب سے پیارا کون ہے؟ جس کا اخلاق اعلیٰ ہے، اچھا ہے۔ اب اس انصاری صحابی نے دوسرا سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ سب سے زیادہ ہوشیار چلاک کون ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ ہوشیار چلاک، فرمایا وہ ہے جو موت سے پہلے موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرتا ہے، موت سے بعد والی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ اور فرمایا جس نے موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کی، اللہ کی مان کے چلا، اللہ کے رسول کی مان کے چلا، اپنی منمانی نہیں کی، فرمایا اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا عجیب و منظر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ساتھ یہ معاملہ کرے۔ فرمایا اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں خوبصورت شکل میں، خوبصورت حلیے میں، جنت سے جنتی ریشمی رومال لاتے ہیں، جنت سے جنتی پھول لاتے ہیں، خوشبوئیں لاتے ہیں، عطر لاتے ہیں، فرمایا یہ سارے لا کے اس بندے کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرمایا اے مطمئن روح آ جانا، تجھے رب نے یاد کیا ہے، رب تجھے بلا رہا ہے۔ فرمایا وہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا، جس نے آخرت کی تیاری کی، وہ روح خوش ہوتی ہے، جنت کا سارا منظر اس کے سامنے ہوتا ہے، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، فرمایا اس کی نگاہ سے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، نگاہ اتنی دور تک دیکھتی ہے کہ سارے مناظر اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب فرشتے کہتے ہیں آ جانا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا تیرے رب نے تجھے بلایا ہے، وہ رب جس سے تو راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ کیوں؟ رب نے تجھے جس حال میں رکھا، امیر رکھا، تب بھی تو اپنے رب سے راضی،
غریب رکھا تب بھی اپنے رب سے راضی، رب نے خوشی عطا کی تب بھی اپنے رب سے راضی، رب نے کبھی دکھ میں آزمایا تب بھی تو نے کہا میں اپنے رب سے راضی، ہر حال میں تو اپنے رب کا راضی برضا ہو کے شکر ادا کرتا رہا، صبر کرتا رہا۔ جس وقت تو رب پہ راضی تھا، آج دنیا سے جانے کا وقت ہے، تیرا رب تجھ پہ راضی ہے، تیرا رب تجھ پہ راضی ہے۔ فرمایا یہ روح خوش و خرم ہوتی ہے، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور یہ روح کہتی ہے ٹھیک ہے میں تیار ہوں اپنے رب سے ملاقات کے لیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ فرشتے اس کی روح نکالتے ہیں۔ یا رسول اللہ روح کیسے نکالتے ہیں؟ فرمایا اس طرح جس طرح مشکیزہ باندھا ہوتا ہے اس کو کھولتے ہیں، آرام سے سارا پانی باہر نکل آتا ہے۔ فرمایا اس طرح اس بندے کی روح جسم سے باہر نکل آتی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اب روح کو فرشتے لے کے آسمان کی طرف جاتے ہیں، آسمان کے سارے دروازے اس روح کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ پہلے آسمان پہ روح پہنچتی ہے، فرشتے لے کے جاتے ہیں، جو آگے فرشتے ہوتے ہیں وہ استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ آئے آئے فرمایا وہ فرشتے کہتے ہیں ہرے تجھ پہ سلامتی ہو، جی آیا نو، کیوں؟ اس لیے کہ تو نے رب کی مانی، رب تجھ سے راضی، رسول کی مانی، رسول تجھ سے راضی۔ آج ہم سارے تجھے پروٹوکول دے رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ فرمایا اس روح کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول کے اس کو اللہ رب العزت کی جنت کی سیر کراتے ہیں۔ اب یہ تو ہوئی نا اچھی روح جو نیک روح تھی، اور جس وقت جنت میں جاتی ہے جنتی فرشتے اسے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرمایا وہ فرشتے بھی اسے کہتے ہیں ارے دنیا میں تو اپنی منمانی نہیں کرتا رہا، رب کی مانتا رہا، آج تجھے اللہ نے جنت دی ہے، اس میں تو جو کہے گا رب وہی کر دے گا، تو جو کہے گا رب وہی کر دے گا۔ تو آج کی یہ محفل اس لیے ہم نے سجائی تھی کہ ہم موت کا تذکرہ سنیں اور اپنی موت کو اعلیٰ کریں، موت کو اچھا کریں۔ تو بھائیو موت اچھی کیسے ہوگی؟ جس وقت موت کی فکر کریں گے تب اچھی ہوگی، اور اللہ نہ کرے اگر موت کی فکر نہیں ہے، نہ نمازوں کی فکر ہے، نہ حقوق العباد کی فکر ہے، نہ قرآن پڑھنے کی فکر ہے، کسی چیز کی فکر بھی نہیں ہے، تو پھر بڑا ڈر لگتا ہے کہیں آخری وقت ایسا نہ ہو کہ وہ فرشتے جو خوشخبریاں لینے والے ہیں وہ نہ آئیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر دوسرے فرشتے آئیں گے۔ یا رسول اللہ وہ کون سے؟ فرمایا وہ جو دوزخ والے فرشتے ہوں گے، دوزخ کی گندگی لائیں گے، دوزخ کی سڑھان اور پیپ والا وہاں سے لباس لائیں گے، وہ بستر لائیں گے اور کہیں گے اس کی روح کھینچ کھینچ کے نکالو، اس طرح جیسے ایک کانٹے دار جاڑی پہ ململ کا کپڑا پھینکا جاتا ہے، اسے کھینچا جاتا ہے، وہ تار تار ہو جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا جو نافرمان ہے اس کی موت ایسے سختی سے آتی ہے، روح سختی سے نکالی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں کون سی موت نفع میں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والی یا ناراض کرنے والی؟ بولیے راضی کرنے والی۔ تو کیا خیال ہے آپ کا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہیے یا باقی سب کو راضی کریں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کریں؟ کیا کرنا چاہیے؟ قاری شاہد فیصل صاحب اور ہمارے ایک دوست حافظ بلال صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، چند دن پہلے فوت ہوئے، آپ میں سے کئی بندے جانتے ہوں گے۔ قاری صاحب چوتھے دن نا میں ان کی دکان کے پاس سے گزرا، میں تھوڑی دیر وہاں رکا۔ کون سے دن میں نے کہا ہے جی؟ بول پو چوتھے دن۔ یقین مانے میرے آنسو نکل آئے کہ وہ حافظ صاحب ہر وقت دکان پہ بیٹھے ہوتے تھے، چلاتے تھے، اور یوں لگتا تھا شاید یہ نہ ہوں تو دکان نہ چلے، لیکن چوتھے دن میں نے دیکھا 4 گاڑیاں باہر کھڑی ہیں، مختلف سامانوں کی وہ سامان اتار رہے ہیں، دکان میں رکھ رہے ہیں،
دکان اسی طرح چل رہی ہے، گاہک آ رہے ہیں، دکان میں بیٹھے ہوئے ان کے بھائی سودا دے رہے ہیں۔ میں نے کہا کتنی غلط فہمی ہے ہماری کہ ہم نہ ہوں گے تو نظام نہ چلے گا۔ نظام اسی طرح چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہاں پہلے کوئی اور امام صاحب تھے، اب یاسر صاحب ہیں، کل یاسر صاحب بھی نہیں ہوں گے، کوئی اور آ جائے گا۔ ہمارے گھروں میں بھی پہلے ہمارے دادا جی کی تختی لگی تھی، پھر والد صاحب کی لگی تھی، اب ہماری لگ گئی ہے، ان کا گھر ہے، کل ہم چلے جائیں گے بیٹوں کی لگ جائے گی۔ یہ دنیا چل چلاؤ کا نام ہے، ہر بندے نے جانا ہے، لیکن بڑا خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنی موت کی فکر کرتا ہے، اپنی موت کو شاندار بنا کے چلا جاتا ہے۔ یہ سارے رشتے یہیں رہ جائیں گے۔ سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے دوست احباب کا۔ جس وقت فون کرو نا فلاں فوت ہو گیا، کہتے ہو، اور پھر سب سے پہلا سوال کیا کہتے ہیں؟ جنازہ کب ہوگا؟ نماز جنازہ کا ٹائم بتا دیں۔ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، ہاتھوں کو جاڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر کبھی کبھار کوئی بات ہوتی ہے یاد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کوئی بھی نہیں جائے گا اندر قبر میں، اکیلے تم جاؤ گے، تمہارا ایمان جائے گا، نیک اعمال جائیں گے۔ اور فرمایا اس میرے غلام کو مبارکباد دے دو۔ یا رسول اللہ کسے؟ فرمایا جو موت سے پہلے تیاری کر کے جاتا ہے، قبر میں بعد میں پہنچتا ہے، نیک اعمال پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ اور فرمایا جس نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج زکوٰۃ عطا کی، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتا رہا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال کرتا رہا، فرمایا یہ قبر میں پہنچے گا، وہ چاروں طرف اس کے نیک اعمال ہوں گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، فرمایا اس کے آگے بھی نور ہوگا، اس کے پیچھے بھی نور ہوگا، دائیں بھی نور ہوگا، بائیں بھی نور ہوگا، چاروں طرف نور ہی نور ہوگا۔ فرشتے آئیں گے، وہ کہیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ فرمایا یہ مچل کے جوم کے جواب دے گا، ربی اللہ، میرا رب تو میرا اللہ ہے، میں جس رب کو بغیر دیکھے سجدے کرتا رہا ہوں، سر سجدے میں رکھ کے کہتا رہا ہوں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، راتوں کو تہجد کے لیے اٹھ کے بغیر دیکھے جس کی عبادت کرتا رہا ہوں، میں اس رب کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ تو میرا پیارا رب اللہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دوسرا سوال پوچھا جائے گا، تیسرا سوال پوچھا جائے گا، یہ فوراً مچل کے جواب دے گا۔ اور کیوں جواب دے گا؟ اس نے تیاری کی ہوگی۔ آج بہت بڑا المیہ یہ ہے، ہم رات کو سوتے ہیں، صبح ناشتے تک کی تیاری ہوتی ہے، بچے سکول جانا ہے، ان کا سارا یونیفارم پریس کر لو بھائی، یہ کر لو وہ کر لو، دکان پہ جانا ہے، آفس میں جانا ہے، اس کی تیاری ہے، لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کی تیاری کوئی نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت کی تیاری رکھو۔ یا رسول اللہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ آخری بات کر رہا ہوں، فرمایا رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سویا کرو، پاک ہو کے سویا کرو۔ یا رسول اللہ رات کو بھی نماز تو نہیں پڑھنی، سونے لگا ہوں؟ فرمایا ہاں سونے لگے ہو وضو کر کے سو، کیا پتہ آج آخری رات ہو، آج تمہاری آنکھ لگے، پھر تمہاری یہ رات قبر میں تجھے پہنچا لے۔ یا رسول اللہ وضو کروں گا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جس وقت تو وضو کرے گا نا، بستر پہ لیٹے گا، وضو کی برکت سے تو کلمہ درود پڑھے گا، اگر اسی حالت میں تجھے موت آ گئی تو کل قبر سے اٹھے گا تو 14ویں رات کے چاند کی طرح تیرا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ فرمایا اس لیے وضو کر کے سویا کرو۔ شاہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری ماں کہتی بیٹا سو رہے ہو نا، کلمہ پڑھ کے سو جاؤ۔ جو ہی صبح کے جگاتی معین الدین اٹھو، کہتی بیٹا پہلے کلمہ پڑھ لو۔ کہتے ایک دن میں نے عرض کیا اماں جی آپ روزانہ مجھے مسلمان بناتی ہیں؟ فرمایا نہیں بیٹا روزانہ مسلمان نہیں بناتی ہوں، بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جس وقت تو سونے لگے نا کلمہ پڑھ کے سوئے، اور یہ تیری عادت اتنی پختہ ہو جائے کہ ہمیشہ کے لیے سونے لگے، یعنی موت تجھے آئے تو تیری زبان پہ کلمہ جاری ہو۔ اور فرمایا جس وقت قبر میں تجھے اٹھایا جائے، میدان محشر میں اٹھایا جائے، بیٹا صبح روز جاگ کے کلمہ پڑھا کرو تاکہ پہلا لفظ تیری زبان پہ لا الہ الا اللہ کا ہو،
اور تجھے پتہ ہے بیٹا، میرے اور تیرے نبی نے فرمایا جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، فرمایا بغیر حساب کتاب اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔